مصنون دعا کی طاقت ہے، مصنون دعاؤں میں تاثیر ہے جن کی سند قرآن و حدیث سے ہے، جن کی سند کتاب و سنت سے ہے، ان کی اپنی ایک طاقت اور تاثیر ہے۔ کہاں دنیا کے تو پڑ گیا فلاں کا یہ ہے فلاں کا یہ ہے، آ جا در مصطفیٰ پہ، ساری کائنات کے راز یہیں پڑے ہیں۔ آل رسول نے یہ راز چن چن کے ہمارے لیے اور مزید بکھیر دیے اور کائنات کو متوجہ کر دیا کہ دنیا میں ادھر ادھر نہ بھٹکو، اگر تمہاری شفا اور تمہارے لیے پریشانیوں کا حل پڑا ہے تو یہیں پڑا ہے، پڑا ہے تو یہیں پڑا ہے، اور کہیں ہے ہی نہیں، اور کہیں نہیں۔ کہاں پریشان ہو گئے، کہاں دنیا میں ہم بکھر گئے، تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس واقعے کو یاد کر لیا کریں کہ آپ اپنے تصور میں جائیں، اس وقت آپ تصور میں کھو جائیں کہ آپ پریشان ہیں اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، کھو جائیں، کھو جائیں، آنکھیں بند کر کے اس تصور میں کھو جائیں، اور یقیناً آپ کو وہ لمس ملے گا، وہ آپ کو وہ انس ملے گا، وہ آپ کو خوشبو ملے گی، وہ آپ کو خیر ملے گی، آپ کو وہ برکت ملے گی۔ کھو جائیں اور آپ دیکھیں کہ حضرت علی مراقبے میں تشریف فرما ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور آپ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ شیخ حضور آپ آنکھیں کھولیں اور میں دکھ بیان کروں، میں سخاوت کے در پہ آیا ہوں، میں محبت کے گھر پہ آیا ہوں، میں عزتوں کے تاجداروں کے پاس آیا ہوں۔ کھو جائیں، آپ کھو گئے، آپ کا دل غموں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کا جسم دکھوں سے ٹوٹا ہوا ہے، آپ کا پل پل مشکلات میں الجھا ہوا ہے، آپ کی زندگی ناکامیوں میں مزین ہو گئی ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آپ تصور میں بیٹھے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اذان ہوئی ہے، میرے آقا نے آنکھ کھولی ہے اور ایسے شفقت کی نظر سے دیکھا ہے، اور میں غموں میں ڈوب کے رونے بیٹھ گیا ہوں اور حضور سے عرض کیا کہ آقا امیر المومنین، دنیا کے غموں نے مجھے گھیر لیا، میری بیوی مر گئی، میرے ماں باپ مر گئے، بچے جل گئے، گھر ختم ہو گیا، قرضوں نے گھیر لیا، آفتوں نے مجھے اپنے اوپر غالب کر لیا، اور سرکار میری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میں یتیم بھی شاید اس کا کوئی وارث ہوگا، اور شاید دنیا کا کوئی ایسا شخص کہ اس کا کوئی خوشحال، کوئی ہاتھ پکڑنے والا، کوئی والی، کوئی وارث، کوئی مولا، کوئی ملجا کوئی ہوگا، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سرکار نے اب دیکھیں، اب تصور ہی میں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور میرا لفظ لفظ ڈوب گیا ہے رحمتوں میں، برکتوں میں، عطاؤں میں، شفقتوں میں، راحتوں میں، خوشیوں میں، خوشحالیوں میں۔ میرے غم کھل گئے، میرے دکھ ختم ہو گئے، آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ ہے اور شفقت کی نگاہ ہے، محبت کی نگاہ ہے، بے لوث محبتیں، بے لوث محبتیں ہیں، اور سرکار کے اب لب کھلے ہیں، اور سرکار نے بولا ہے تو بھول گیا وہ دعا حضور کون سی؟ فرمایا جو میرے آقا نے ان غموں کی دنیا میں سکھائی تھی وہ کون سی؟ حضور ذرا یاد فرما دیں، غموں نے مجھے سب کچھ بھلا دیا، دکھوں نے میرا سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا، پریشانیوں نے میری زندگی میں تو مجھے خود بھی بھول گیا کہ میں کون ہوں اور کیا تھا۔ فرمایا اچھا چلو میں تجھے یاد دلاتا ہوں۔ اب تصور میں ہم ڈوبے ہوئے، وہ ہاتھ ہے کندھے پہ اور ہم پڑھ رہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء۔ پڑھ ہوں حضور یاد آیا میں نے آقا سے یہ بات سنی تھی، پھر میں آگے پڑھ جہد البلاء ودرک الشقاء، آگے پڑھ وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ بس آ جائیں تصور میں، مجھے دیکھیں، باہر آ جائیں، اس کیفیت سے نکل آئیں، ہم دھل گئے، پریشانیاں دور ہو گئیں، مسائل حل ہو گئے، اور اس دعا کا نور، اس دعا کا نور مجھے آپ کو مل گیا، تصور میں ڈوبے ہیں، مبارک ہو آپ کے مسئلے حل ہو گئے انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ میں کون سا دعوے کر سکتا ہوں کہ میں مسئلے حل کر سکتا ہوں؟ میں نے کون سا کہا ہے؟ میں اس دعاؤں کی برکتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ان دعاؤں کی برکات ایسی ہیں کہ مسائل حل، قرضے دور، دکھ دور، پریشانیاں دور،